آیت نمبر 159 یہاں سے پڑھنا ہم شروع کریں گے۔ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے ان الذین، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین وہ لوگ جو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل سے، بینات واضح دلائل، ٹھیک ہے، اور یکتمون وہ سب چھپاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل سے، یعنی اس میں سے چھپاتے ہیں، والہدی اور ہدایت، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، الہدی ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما کے، بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، یہ آیت ہے، یکتمون کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، وہ سب چھپاتے ہیں، یعنی واو نون آخر میں آ گیا، شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہو جائے تو وہ سب کا ترجمہ اس میں پایا جاتا ہے، یعنی جمع کے لیے وہ صیغہ ہوتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو سب چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا۔ اب ما جو ہے یہاں اس کا ترجمہ ہم کیا کریں، جو کر رہے ہیں، ما کا ترجمہ جو، اور ما کے اور بھی تراجم ہوتے ہیں، جیسے ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور ما کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ما کا ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں، یہ جو ما ہے اس کو ما موصولہ کہتے ہیں، ایسا ما جس کا ترجمہ ہم جو کرتے ہیں اس ما کو مائے موصولہ کہتے ہیں۔ من البینات واضح دلائل سے، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ کتمان حق کرتے تھے۔ کتمان یہ اسی لفظ سے نکلا، یکتمون کتمان، کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کتمان حق، حق کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہود کی بہت ساری جو جرائم ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک جرم ان کا کتمان حق بھی تھا، یعنی حق کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، یعنی حق کا انہیں پتہ ہوتا تھا، اس کے باوجود چھپاتے تھے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جن کو چھپایا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک تو یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، خصوصاً ان کے جو علماء ہیں، جو تورات کے عالم ہوتے تھے، وہ جانتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا آخری نبی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی عوام اور اپنے جو یہود ہوتے تھے ان کو بتاتے نہیں تھے، بلکہ اس کو چھپایا ہوا تھا انہوں نے اپنے دلوں میں، نبی کو پہچاننے کے باوجود۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے یہ یہودی ہیں، یہ یہودی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا یہودی نہیں ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام نہ اسحاق علیہ السلام، یہاں پر بھی وہ حق کو چھپاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہود کے جرائم میں سے ایک جرم ان کا کتمان حق تھا، یعنی حق کو وہ چھپاتے تھے۔ تو یہاں پہ اب یہ جو حق کو چھپانا ہے، اب اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو یہود نے کیا تھا وہ لوگ مراد ہیں، اس میں ہر وہ گروہ شامل ہے یا ہر وہ شخص شامل ہے جو کہ حق کو چھپاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اور بالخصوص یہاں پہ یہ
جو حق کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مذہبی علماء ہوتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ حق کو چھپاتے ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے، تو انہوں نے کیا چھپانا۔ تو اس لیے بالخصوص وہ مذہبی جو پیشوا ہیں، جو علم رکھنے کے باوجود جو چھپاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ جو حق کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے فساد فی الارض۔ سب سے پہلی چیز ہے زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، عذاب الہی کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ حق کو چھپایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک جو جرم ہے اس کا بطور خاص ذکر کیا ہے کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو وہ سب چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، واضح دلائل سے اور ہدایت سے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی جو کتمان حق کرتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ملعون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتا ہے ان کے پر ہر لعنت کرنے والا، یعنی سب لعنت کرنے والے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر جو مخلوقات ہیں وہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتی ہیں، خواہ وہ سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں ہی کیوں نہ ہوں، زمین کے اوپر چلنے والے جو ہیں وہ جاندار ہی کیوں نہ ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے جو ہیں وہ چرند پرند ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کتمان حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آتا ہے تو ساری مخلوق جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، تمام مخلوقات اس سے افیکٹو ہوتی ہیں، خواہ وہ پانی میں رہنے والی ہیں، زمین پہ چلنے والی ہیں، ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والی ہیں، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب ایسے گروہ کے لیے، ایسے کہہ لیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں۔ کیوں لعنت کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو لعنت کرتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ وہ لعنت کرتے ہیں ان پر، اللہ یہاں پہ فاعل ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سب لعنت کرنے والے بھی ایسے گروہ کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، تابو، جنہوں نے توبہ کی ہے، وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کی ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، اور انہوں نے اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا سب نے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ، میں رجوع کرتا ہوں، یا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں، اتوبو، میں رجوع کرتا ہوں، علیہم، ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اب یہ دو آیات ایسی آیات ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس سے مراد سے یہود نہیں ہے، اس سے مراد آج کے لوگ یا آج کے وہ علماء ہیں جو حق جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنے ہم مسلک لوگوں سے ڈرتے ہوئے، یا اپنے فرقے کے لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہوئے، یا اپنے جو مشائخ علماء ان سے ڈرتے ہوئے کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو ہمیں اپنے گروہ سے نکال دیں گے، اگر یہ ہم نے بات کر دی تو یہ ہو جائے گا، یہ کر دی تو یہ ہو جائے گا، اس سے سب مراد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے،
کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کثیر روایات صحابی ہیں، سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 آیات قرآن کی ایسی ہیں جو کہ مجھے حدیثیں روایت کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ وہ یہی 2 آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، یعنی جس میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں میں کتمان حق میں نہ آ جاؤں کہ مجھے پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور میں بیان نہ کروں آگے، تو اس لیے ان 2 آیات کی وجہ سے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہوں اسے آگے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ بھی کتاب العلم کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ مخاطب کیا، یا معاذ یا معاذ یا معاذ، یعنی جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے نا بار بار، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاص بات ہے تاکہ وہ ہمتن گوش ہو جائے اور اس کی پوری توجہ ہو جائے بات سننے میں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچے دل کے ساتھ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا جہنم کی آگ ایسے شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، کیا میں لوگوں کو سنا دوں، یعنی یہ بات لوگوں کو بھی بتا دوں کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جہنم کی آگ ایسے شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، کیا میں باقی لوگوں کو بتا دوں اتنی بڑی خوشخبری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگ پھر اسی کے اوپر توکل کر بیٹھیں گے۔ کیا مطلب کہ کہیں لوگ بے عملی کی طرف نہ چلے جائیں، بے عمل نہ ہو جائیں، بس اسی کے اوپر توکل کر بیٹھیں گے، بس اس کے علاوہ اور اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت معاذ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے کے قریب ہوتے ہیں اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس میں مرض الموت جسے کہا جاتا ہے، تو اس وقت وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف طاری ہوا کہ کہیں میں بھی اس آیت کے مصداق نہ ہو جاؤں، کہ میں بھی کہیں کتمان حق کے زمرے میں میرا شمار نہ ہو جائے کہ میں نے ایک حدیث کو پتہ ہونے کے باوجود میں نے بیان نہیں کیا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد سے یہود نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو علم ہونے کے باوجود، جو جاننے کے باوجود اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یا کسی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے یا اپنے فرقے اور مسلک کی پیروی اور اس کے پیچھے لگے رہنے کی وجہ سے، حق ہونے کے باوجود، احادیث ہونے کے باوجود اس کو آگے نہیں بتاتا بلکہ ان کو چھپاتا ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ کیونکہ ابھی 2 روایات جو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی رکھی ہیں۔ دوبارہ ہم اس آیت کا ترجمہ آخری حصے کا دیکھ لیتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ اب یہ ایسا دیکھیں، یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ ہے، اس پہ بھی غور کریں آپ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتمان حق کرتے ہیں ان کے لیے وعید بیان کی ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، یعنی محض توبہ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس نے توبہ کر لی، جی وہ پہلے کتمان حق کرتا رہا پھر اس نے توبہ کر لی ہے تو بس اس کی جو ہے وہ نجات ہو جائے گی، نہیں، اس کے ساتھ 2 شرائط لگا دی ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، بے شک وہ لوگ جو، مگر وہ لوگ جو جنہوں نے توبہ کی،
وہ اسلحو، پھر انہوں نے اصلاح بھی کر لیا اپنے موقف کی کہ ہم یہ غلط کر رہے تھے. پھر وبینوا، پھر اس کو بیان بھی کر دیا لوگوں کے سامنے کہ وہ ہم نے کتمان حق کیا تھا یا ہمارا جو موقف تھا وہ غلط تھا، اب ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور اب اصل موقف یہ ہے، اس کو بیان بھی کیا. وبینوا، اور بیان کر دیا سب نے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، انہی کی توبہ قبول ہوتی ہے. ایک شخص ہے وہ کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر وہ کتمان حق کرتا ہے اور وہ چھپ جاتی ہے، مارکیٹ میں چلی جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں. لوگ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کو خیال آتا ہے بھئی یہ تو میں نے غلط کیا ہے، یہ ٹھیک موقف نہیں ہے. تو پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، توبہ کرنا ہی کافی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک اور کتاب لکھے اور پہلی والے کی تردید کرے کہ وہ جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط تھا. وہ اصلحو، اور اپنی اصلاح کرے. وبینوا، اور لوگوں کو بتائے کہ پہلا موقف غلط تھا، یہ اب میرا موقف ہے. اور ایسے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں اسکالرز تاریخ کے اندر یا برصغیر کے اندر بھی تھے کہ جنہوں نے پہلے کتاب لکھی اور اس میں ان کا موقف کچھ اور تھا، لیکن بعد میں انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی اور پھر انہوں نے اپنا جو سابقہ موقف تھا اس سے رجوع کر لیا اور نئی تحریر، نئی کتاب یا نیا انہوں نے مضمون جو ہے وہ لکھ دیا. ایسے موجود ہیں. غلام جیلانی برق نام سنا ہوگا بہت سارے لوگوں نے. اور پہلے جو ہے وہ حدیث کا انکار کرتے تھے، حدیث کا انکار کرتے تھے، ان کا موقف یہ تھا. اور ہمارے علماء جو ہیں ان کو منکرین حدیث میں شمار کرتے ہیں اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. 2 قرآن کے نام سے کتاب لکھی جس کے اندر ان کا موقف واضح طور پہ، جس میں انہوں نے حدیث کا انکار کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. پھر انہوں نے کتاب لکھی ایک قرآن، پھر اس کے اندر اپنا موقف بیان کیا حدیث کے حوالے سے اور جو صحیح موقف ہے وہ بیان کیا. اور پھر اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جو میری پہلے کتاب تھی اس کو جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے، وہ منسوخ ہے، وہ میرا موقف نہیں ہے. اب میرا موقف یہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی اور پھر اس کو پھیلایا. اور یہ سب کے لیے، یعنی اس میں یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو شرائط ہے نا توبہ کی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ اگر پوری ہوں گی تو تب اس کی توبہ جو ہے قبول ہوگی. فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں اتوب علیہم، میں رجوع کرتا ہوں ان پر. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں. اب انہی 2 آیات کو ہم دوسرے اسلوب میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اردو میں استعمال ہونے والے جو 65% الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور نیلے رنگ کے الفاظ جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں 20% ان کی تعداد ہے، اور سرخ رنگ کے جو مشکل اور نئے الفاظ ہیں ان کی تعداد 15% ہے. لیکن آج کی 2 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر ایک لفظ بھی ہمیں نیا اور مشکل نظر نہیں آ رہا، سرخ رنگ کا نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا کتنا آسان ہے. اب اس میں جو الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یکتمون، یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کتمان حق ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. انزلنا، نازل ہونا. بینات، بینات کیا ہوتا ہے؟ واضح دلائل. بینات، واضح دلائل. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آیات بینات. قرآن مجید کی جو آیات ہیں آیات بینات. بعض علماء جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے آیات مبینات تلاوت کی، کھلی واضح دلائل. اس سے یہ مراد الہدا، یہ ہدایت کا لفظ ہے. للناس، لوگ، الناس ہم کہتے ہیں. والناس، کتاب سے مراد کتاب ہے، قرآن مجید ہے. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ لفظ دیکھیں 3 دفعہ استعمال ہو گیا. یہ لعنت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. تابو، توبہ، واصلحوا، اصلاح، وبینوا، یہ وہی ہے اس کا روٹ بینات اور بینوا ایک ہی روٹ ہے اس کا. اتوبو، توبہ، التواب، الرحیم، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہونے والے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی جو آیت ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ آیت جو ہے آیت نمبر 161. ان الذین، بے شک،
الذین وہ لوگ جو، اب یہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بار بار آ رہے ہیں اور ہمیں یاد ہو جاتے ہیں. ان کی تعداد کتنے فیصد ہے جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ؟ نہیں 65 تو نہیں، 20%. 65% الفاظ تو وہ ہیں جو کہ معمولی سے فرق کے ساتھ اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ 20% الفاظ ہیں جو کہ بار بار یہ انہی میں شمار ہوتا ہے. ان الذین یہ وہی ہے، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، و اور ماتو وہ سب مرے، وہم کفار اس حالت میں کافر تھے، یعنی انہوں نے کفر تو کیا اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی مر گئے. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی. یعنی جو کافر تھے اور کفر کے اوپر ہی مر گئے، کفر کے اوپر ہی جو ہے ان کی موت ہوگی. اور کافروں میں دیکھیے کافروں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی جو حق کا انکار کرتے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. اور کافر چھپانا بھی ہوتا ہے، یعنی جو حق بات کو چھپا لے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے سب نے کفر کیا اور وہ سب مرے، وہم کفار اس حالت میں وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی. اگلی آیت دیکھیں، خالدین فیہا خالدین سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، ٹھیک ہے. فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ جو کافر ہے. لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، نہیں تخفیف کی جائے گی. یخفف کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تخفیف، یہ وہی لفظ ہے. لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ سب، ینظرون مہلت دیے جائیں گے. یعنی کافروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ابدی جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور لا یخفف عنہم العذاب ان کے اوپر عذاب کی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یعنی وہ مسلسل اس کے اندر جو ہیں وہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، محفوظ رکھے. اس کے بعد اگلی آیت، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واک مطلب ہوتا ہے اور، الہ معبود، کم تمہارا، اور تمہارا معبود، الہ معبود ہے، واحد ایک، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے تمہارا معبود. لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی. الرحمن آگے اس کی صفات ہے، کیا ہے؟ نہایت رحم، نہایت مہربان. الرحیم بہت رحم کرنے والا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود مگر وہی. الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم والا ہے. اب ہم اس کو دوسرے اسلوب میں دیکھتے ہیں. اس کا دوسرا اسلوب، اس میں ہمیں ایک نیا لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ ینظرون. کیا ترجمہ پڑھا تھا ابھی ہم نے اس کا؟ وہ مہلت دیے جائیں گے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. ینظرون کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون وہ مہلت دی جائیں گے. تو اور ہمیں کوئی نیا لفظ نظر نہیں آ رہا. باقی تو اردو میں استعمال ہونے والے ہیں جن کا میں تذکرہ کر بھی دیا. جیسے یخفف کا ایک لفظ ہے، یہ تخفیف اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اسی سے نکلا ہے، یعنی ہلکا کرنا. لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. جی اجمعین سب، اجمعین سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اجمعین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ جمع سے وہی ہے، ویسے جمع اجمعین اسی سے ہی ہے. اور کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں؟ ہاں اجتماع، ماشاء اللہ.
اجتماع بھی اسی یعنی اس کا روٹ ایک ہی ہے، اجتماع جس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں سب لوگ، اجتماع ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگلی آیت جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج۔ یہ آسان ہے، بہت آسان، کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس ترجمے کے اوپر ہے، تو ترجمے کے لحاظ سے یہ جو آیت میں نے اس لیے اس کو شامل کر لیا کہ یہ آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہے اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سن لوں، سنائیں گے؟ چلیں ہم کوشش کرتے ہیں مل کے۔ انا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک، ماشاءاللہ پتہ ہے۔ فی میں، خلق السماوات آسمان کی تخلیق میں، آسمان کی پیدائش میں، خلق کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیدائش، بے شک آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ ٹھیک ترجمہ کیا، ہم دیکھ بھی لیتے ہیں نا پیچھے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا؟ واختلاف اللیل، واہ کا مطلب ہوتا ہے اور، اختلاف اللیل رات کے آنے میں، ٹھیک ہے، یا بدلنے میں، تبدیل ہونے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن، رات اور دن کے بدلنے میں، اور آگے والفلک التی، الفلک نیا لفظ ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کشتی، الفلک کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کشتی، والفلک التی اور کشتی کے وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو، ہم کہتے ہیں یہ بحر ہند ہے، پڑھا ہوا ہے نا، بحر ہند سمندر ہے، تو فی البحر سمندر میں۔ تو اب ہم ترجمہ پیچھے آ رہا ہے، دیکھیں ہم نے صحیح ترجمہ کیا، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی اور کشتیوں میں جو تجری فی البحر چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس اور یعنی وہ جو کشتی چلتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ جو ينفع الناس، ينفع فائدہ اٹھاتے ہیں، الناس لوگ، وما انزل اللہ اور جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اسماء آسمان، آسمان سے، من ماء پانی سے، ماء کسے کہتے ہیں؟ پانی کو، ہم کہتے ہیں ماء زمزم، عربی میں ماء زمزم، زمزم کا پانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماء زمزم۔ من السماء من ماء آسمان سے، پانی سے، فاحیا به، فاحیا پس زندہ ہوتی ہے یا زندہ کیا جاتا ہے، به الارض اس سے زمین کو، ارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد۔ یہاں موت سے کیا مراد ہے؟ بنجر ہونا، زمین بنجر ہو جاتی ہے، یہ زمین کی موت ہے۔ چولستان کے علاقے میں اس دفعہ جو گرمیاں تھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ بارش نہیں ہوئی تو جانور انسان سب بلبلا اٹھے، کیوں؟ کیونکہ زمین مردہ ہو گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اتنی بارشیں ہوئیں تو یہ من السماء من ماء فاحیا به الارض، اور پھر کیا ہو گیا؟ روئی وس پڑی، پتہ ہے نا، پھر روئی جب وستی ہے کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف گرینری گرین نظر آتی ہے، سبزہ، کس وجہ سے ہوتا ہے یہ؟ فاحیا به الارض، زمین زندہ ہو جاتی ہے، زندگی نظر آتی ہے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کہہ رہے ہیں جب بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاحیا به الارض، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو ہم نے کیا ہے، ساتھ جو وہ نفع دیتی ہیں لوگوں کو، اور جو انزل اللہ من السماء اتارا ہے اللہ نے آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ آگے دیکھیں، وبثا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، بثا پھیلایا، بثا کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، وبث فیہا اور اس میں پھیلایا یعنی زمین میں، من کل دابہ ہر طرح کے جاندار، دابہ کسے کہتے ہیں؟ جاندار کو، زمین پہ جو چلنے والے جاندار، جو بھی جاندار ہے وہ دابہ کہلاتا ہے۔ من کل دابۃ اور پھیلا دی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں،
تصریف کا مطلب ہوتا ہے چلنا، واک ہوتا ہے، اور تصریف الریاحی اور ہواؤں کے چلنے میں یا گردش کرنے میں، والسحاب سحاب کسے کہتے ہیں؟ بادل، والسحاب المسخری اور بادلوں کے تابع فرما ہونے میں، مسخر ہونے میں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان۔ بینہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ درمیان۔ بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات نشانیاں ہیں۔ یہ ابھی اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو وہ سب عقل رکھتے ہیں، یعنی یہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی 8 نشانیاں بیان کی ہیں اس آیت میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یعنی یہ 8 نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اگر ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ پہ ایمان نہیں لاتا وہ بے وقوف ترین شخص ہے۔ ایسے لوگ، ہم کہتے ہیں یورپ نے بڑی ترقی کر لی ہے، تحقیق اور ریسرچ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اگر تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سارے محققین، ریسرچر یورپ کے لوگ تحقیق کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ہونے والے کون سے لوگ ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، وہ عقل مند ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نظام فطرت ہے، یہ قدرت ہے، یعنی لفظ اللہ نہیں ماننا، خدا کو نہیں ماننا، لیکن اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ نظام قدرت ہے جی، یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ فطرت کا نظام ہے، یہ نیچر ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ نظام قدرت کی بجائے کہیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ فطرت کی بجائے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، ایسے لوگ جو ہیں وہ عقل مند ہیں، وہی لوگ عقل والے ہیں۔ اب ان پہ اگر غور کریں، یہ جو 8 کی 8 نشانیاں ہیں، ہم ان پہ غور اگر کرنا شروع کر دیں تو یہ واقعتاً ایسی نشانیاں کہ ایک نشانی کے اوپر بھی انسان غور کرتا چلا جائے تو ریسرچ اور تحقیق کے دروازے اس کے اوپر کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو کہا گیا نا کہ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یعنی کشتی کا پانی میں چلنا، اس میں لوگوں کے لیے یعنی فائدے ہیں۔ اب یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو یہ فائدے جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بحری جہاز ہے ٹنوں کے حساب سے ان کے اوپر وزن ہوتا ہے۔ یہ کنٹینر جو اتنے بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، وہ 20 سینکڑوں کنٹینر ایک جہاز کے اوپر لدے ہوتے ہیں، اور ان کی منزل در منزل 5 منزلیں ہیں اور کنٹینر ہیں اور پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت کسی کو اندازہ تھا کہ لوگ اتنا فائدہ اٹھائیں گے اس سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے، یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو دور ہے شاید اس سے بھی زیادہ فائدہ اٹھائیں ہم اس سے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یعنی یہ تو صرف ایک چیز ہے 8 نشانیوں میں سے، اگر ایک ایک نشانی کے اوپر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ تحقیق اور ریسرچ کے نئے نئے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم اس یقین اور عقیدے کے ساتھ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ منزل من اللہ ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ نئے نئے تحقیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والسحاب المسخری اور بادلوں کا تابع فرما ہونا آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو وہ سب عقل رکھتے ہیں۔ اور اس کے دوسرے اسلوب کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 4 الفاظ نئے ہیں،
اس کو والفلک، یہ تو ابھی ہم نے یاد کر لیا ہے، کیا ہے؟ کشتی. الفلک کشتی ہے، یعنی پانی کے اوپر چلنے والی جو بھی چیزیں الفلک ہے، وہ بحری جہاز، ٹھیک ہے، وہ کشتیاں، وہ آبدوزیں وہ بھی ہیں، کیونکہ تجری فی البحر سمندر میں، اب جو زیر سمندر چل رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ آبدوزیں بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ بثہ، پھیلانا، ٹھیک ہے، وبث فیہا، اور اس میں پھیلا دیا. دابہ جانور، چلنے والا جو جانور ہوتے ہیں، دابہ ہر قسم کے جانور دابہ. اور کیا ہے؟ والسحاب، اور بادل. ماشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو گئے ہیں، 4 الفاظ تھے، چاروں کے چاروں معنی جو ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.